الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہے، اور اہل اسلام کا شروع سے یہ شعار رہا ہے کہ جب اہل ایمان اور اہل اسلام کو کوئی دولت، کوئی نعمت یا کوئی خوشی میسر آتی ہے تو ہدیہ تشکر کے طور پر وہ اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ عزیزان محترم، محبوب کا ذکر اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کا ذکر خود بلند کرتا ہے۔ آپ حضرات غور فرمائیں تو آپ کو ایک آیت کے اندر کئی اسرار و رموز اور معارف نظر آئیں گے، جیسا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ یہاں دو چار باتیں بڑی قابل توجہ اور قابل غور ہیں، مراقبہ نہ کریں، دیکھیں میری طرف، مراقبے میں تقریر نہیں سنی جاتی، تقریر سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنی جاتی، مراقبے کے کئی اور اوقات بڑے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم نور محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہاں یصلون علی النبی ہے، یصلون علی محمد کیوں نہیں ہے، تو کئی آپ کے اندر سے اسرار و رموز کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ یصلون علی احمد کیوں نہیں ہے، اور پھر آپ کا ایک خاص نام بھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے محبوب کو عبد مقرب کہہ کے مخاطب فرمایا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے عبد مقرب پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یصلون علی النبی کیوں ہے۔ اب مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا بات یہ ہے یصلون علی النبی اس لیے ہے، اگر یصلون علی محمد ہوتا تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، تب سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی احمد ہوتا تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اللہ تب سے درود بھیجتا ہے۔ اور اگر اللہ فرماتا ہے میرے عبد مقرب تجھ پر میں درود بھیجتا ہوں یا اپنے عبد مقرب پہ بھیجتا ہوں، تو لوگ کہتے کہ جب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے یصلون علی النبی لگا کے بتا دیا جب سے میرا نبی نبی ہے تب سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اور یہ کب سے نبی ہے؟ فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، جب سے آدم روح اور جسم کے مراحل میں تھے، جب سے آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں تھے تب سے یہ نبی ہیں، جب سے یہ نبی ہیں اللہ تب سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ اور یہاں تھوڑی سی آواز کھول دو، اور یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، پانی اور مٹی کے درمیانی مراحل میں تھے، روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے، یعنی کہ اگر آپ لاہور سے آ رہے ہوں اور آپ کو کوئی فون کرے جناب کہاں ہیں، آپ کہیں گے نہ میں اکاڑا ہوں نہ سہیوال میں ہوں، درمیان میں ہوں، یعنی سہیوال اور اکاڑا کے درمیان میں ہوں، یعنی نہ میں اکاڑا ہوں نہ سہیوال ہوں۔ فرمایا ابھی تو آدم کا پتہ بھی نہیں تھا، نہیں سمجھ آئی؟ پانی اور مٹی کے درمیان کے مراحل، روح اور جسم کے مراحل یہ بعد میں ہیں، میرا نبی پہلے ہے، جب سے میرا نبی نبی ہے تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ لفظ درود کا معنی کیا ہے۔ عربی میں درود کو صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کے 18 معنی بنتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، اور ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا، یہ بھی صلاۃ کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو تفہیم البخاری کے اندر علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محدثین صلاۃ کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا، یہ بھی صلاۃ ہے۔ کون سی؟ یہ جو نفس ہے یہ ٹیڑھا ہے، اس کو عبادت کی تپش دے کر سیدھا کر کے رب کے سامنے جھکانا، یہ بھی نماز ہے، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ درود ہے نا جی، درود فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے داد لینا۔ کیا معنی ہے بولیے؟ داد لینا، یعنی اگر کوئی بندہ مکان بناتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، اب دوست بھی ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، دو قسم کے ہیں، ایک جلنے والے ہیں، ایک خوش ہونے والے ہیں۔ اب خوش ہونے والے کہتے یار بڑا خوبصورت مکان ہے، زبردست، وہ اندر سے بھی خوش اور باہر سے بھی خوش۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں بنایا تو ہے لیکن فلاں مسئلہ رہ گیا، بھئی تعریف بھی نہیں کر سکتے، پس پردہ کچھ اور ہے، زبان پہ اور ہے۔ تو درود کا معنی ہے داد لینا۔ فرمایا جس طرح تم کچھ بناتے ہو، کچھ خریدتے ہو، کچھ تیار کرتے ہو، پھر دوستوں کو بلاتے ہو، کہتے ہو یہ میں نے بنایا کیسا ہے، یہ گاڑی خریدی کیسی ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے والضحیٰ کے چہرے والا یار بنایا ہے، واللیل کی زلفوں والا یار بنایا ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والا یار بنایا ہے، ید اللہ والے ہاتھوں والا یار بنایا ہے، علم نشرہ کے سینے والا یار بنایا ہے، طٰہٰ کے تاج والا یار بنایا ہے، یاسین کے سیرے والا یار بنایا ہے۔ اب میں یار کا ذکر کرتا ہوں، ان پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، سارے نہیں۔ اے مسلمان تم نہیں، اے مومنو صرف تم درود اور سلام پڑھو گے۔ میں نے انسانیت کو نہیں کہا، میں نے صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم درود اور سلام نہیں پڑھتے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے، جنہیں کہا ہے وہ پڑھتے بھی ہیں اور اہتمام بھی کرتے بھی ہیں۔ تو
तो फरमाया अब मैंने अपना यार बनाया है। ऐ ईमान वालों, सब को दावत नहीं है, हो सकता है कोई नक्स और ऐब निकालने वाले हूँ, मैंने अपने यार को बेऐब बनाया है। वद्दुहा का चेहरा दिया है, वल्लैल की जुल्फें दी हैं, माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें दी हैं, यदुल्ला वाला हाथ दिया है, अलम नशरा का सीना दिया है, ताहा का ताज दिया है, मक्के में भेजा है, मदीने में हिजरत करवाई है, मक्का भी आला है, उसकी भी कसम खाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फिर मदीना बनाया है, भेजा है महबूब को, तो फरमाए वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, फिर मदीने भी भेजा है, फरमाए ये सब कुछ मैंने बनाया है, कायनात बनाई है यार के लिए। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर महबूब ना होते ये कायनात ना होती, महबूब ना होते जमीन ना होती, महबूब ना होते आसमान ना होता, महबूब ना होते मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। ये सारी कायनात बराती है, दूल्हा मेरे मुस्तफ़ा है, मेरे महबूब है। फरमाया अब सब को दावत नहीं है, सब को दावत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ो, दरूद और सलाम पढ़ो, दरूद और सलाम पढ़ो। यहाँ एक और बात भी काबिल तवज्जो है, कई हमारे दोस्त बात करते हुए नौजवानों से नजर आते हैं कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा करो। किसने कहा है ना पढ़ा करो? पढ़ो, बड़ी फजीलत है। लेकिन जरा कुरान पे गौर करो, जब दरूद और सलाम का जिक्र है, अब कुरान की इस आयत पे सिर्फ दरूद पढ़ने वाले अमल कर रहे हैं या और सलाम पढ़ने वाले अमल कर रहे हैं? कोई तवज्जो नहीं फरमाई। अब कुरान की डिमांड क्या है, हुक्म क्या है? दरूद और सलाम पढ़ो। वो कहते सिर्फ दरूद पढ़ो, हम कहते दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। और याद रखिए सल्लु दरूद है, वसल्लिमु और सलाम तस्लीमा, तस्लीमा का माने जरा एहतमाम से सलाम पढ़ो। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। चले मुश्किल तकरीर है तो मैं आसान करके शुरू कर देता हूँ। तो फरमाया दरूद और सलाम पढ़ो, सब नहीं कहा हम दरूद और सलाम नहीं पढ़ते। कुरान कहता है हमने तुम्हें कहा भी नहीं, हमने तो ईमान वालों को कहा है, कहा हम वसीले को नहीं मानते। कुरान कहते हैं हमने तुम्हें कहा भी नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। तो जिसको वसीले का हुक्म है वो वसीले को जानते भी हैं, वसीले को मानते भी हैं। अजीज़ान मोहतरम, अब आप अंदाजा लगाएं कि जब से महबूब को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया है, तब से अल्लाह महबूब का जिक्र कर रहा है, दरूद भेज रहा है, शान अज़मत बयान कर रहा है। और फिर फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। आपको पता है मेरी सूरह है भी सही, तो मैं कहता हूं जो नात खानों का काम है वो नात खान करें, जो उलमा का काम है वो उलमा करें। तो मैं अपनी सुर को इस तरफ नहीं लेके जाता, मैं कहता हूं जरा तुम उठो तो तुम्हें पता हो कि तुम्हारे अकीदे और दामन में कुछ मिला है। अशार मुझे भी आते हैं लेकिन मैं अभी पढ़ नहीं रहा और पढ़ता भी नहीं हूं, क्योंकि जब अशार पढ़ता हूं फिर ये गुफ्तगू नहीं होती, जब गुफ्तगू होती है फिर अशार नहीं होता। अब याद रखिए कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। ये किसी मुहद्दिस ने कहा है, किसी मुहक्किक ने कहा है, किसी मुजतहिद ने कहा है? नहीं नहीं, ये तो फरमान रब्बानी है। अल्लाह फरमाते वरफ़अना, हमने लका ज़िक्रक, आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। किसने फरमाया? बोलिए बोलिए। अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। अब जो हमसे पूछते हैं तुम जिक्र क्यों करते हो, कहाँ लिखा है, उनको कहो हमसे ना पूछ, जिसने बुलंद किया है उनसे पूछ। हमसे ना पूछ कि हम जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल क्यों सजाते हैं, हमसे ना पूछ। इख्तलाफात की बात नहीं है। मिलादुन नबी हो जिक्र रसूल है, सीरतुन नबी हो जिक्र रसूल है, मोजज़ात हूँ जिक्र रसूल है, नबी के कमालात हूँ जिक्र रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी शोभा जात हूँ सारे मेरे महबूब का जिक्र। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। अब जिसने बुलंद किया है किसी को प्रॉब्लम है तो उससे बात करे, हमसे न करे, क्योंकि अल्लाह फरमाते हमने बुलंद किया। अब जो उसका पसंदीदा होगा उसी की जबान से जिक्र यार शुरू कराएगा।
اگر کسی کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا استغفار کر کے اس کے تابعدار بن جاؤ، تمہاری زبان پر بھی ذکر مصطفیٰ جاری ہو جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ ہوتا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، یہ بھی بات صحیح تھی، لیکن فرمایا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر۔ اب محدثین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، بات دراصل یہ ہے اللہ کے نگاہ علم میں ہوگا، میرے نبی کے پروانے مستانے دیوانے محبوب کے محافل سجائیں گے، ذکر کریں گے، محبوب کا حسن بیان کریں گے، شان عظمت کمالات بیان کریں گے، تو لوگ کہیں گے کیوں کر رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ تو فرمایا لاکا، آپ کی خاطر لگا کر اللہ نے یہ بتا دیا محبوب کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ تیرے ذکر سے چڑھتا بھی رہے تو تجھے اپنے قلب نازنی پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری خاطر تیرے رب نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ہم نے جو بلند کیا ہے، آپ کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین نے آ کے محبوب کو بتایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اللہ نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، تو حضرت جبریل امین کے کہنے پر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے اگرچہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ لوگوں نے تقریر لیٹ شروع کرائی، میں تو اپنے ٹائم پہ آ گیا تھا، اب ادھر بھی لوگ جمائیاں لے رہے ہیں، ادھر بھی، اور ایسے ماحول میں مجھ سے تو تقریر نہیں ہے، اور میرا تو دماغ فوجی ہے، میں تو ٹائم پہ پہنچتا ہوں، میں تو اپنے ٹائم پہ آ گیا تھا۔ اور اگر یہ جمائی آئے بھی صحیح تو منہ کھول کے سامنے نہیں دیکھتے، بایاں ہاتھ الٹا رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں طبی نقصانات سے بھی بچا جائے، کہیں منہ یہیں رک بھی نہ جائے۔ اور محفل کے ادب کا تقاضا بھی ہے کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی اب 2-4 بندے نے اور جمائی لی تو میری تو تقریر ہو گئی، میں تو ختم کر دوں گا۔ لہذا آپ کوشش کریں اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے اپنے دل کو بیدار رکھیں، طبیعت بیدار ہو جائے گی، دل بیدار ہوگا تو طبیعت بیدار ہو جائے گی۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ بڑے تر و تازہ بیٹھے ہیں، آپ جوان ہو کے تھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو حضور والا جبریل یہ بتاؤ اللہ نے میرا ذکر بلند کیسے کیا؟ اب 3 جوابات ہیں، سنیے اور دل کی تختی پہ لکھ لیجئے۔ پہلا جواب یہ ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اذان ہوگی محبوب میرا ذکر ہوگا، آپ کا ذکر ہوگا، قرآن ہوگا میرا ذکر ہوگا، آپ کا ذکر ہوگا، خطبہ ہوگا میرا ذکر ہوگا، آپ کا ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا جعلت من ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اگر کوئی ساری رات، قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری رات محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے گا، جب نام اعمال روز محشر کھلے گا اس میں لکھا ہوگا اس نے ساری رات اللہ 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 کا ذکر کیا ہے، کیونکہ محبوب کو اللہ نے فرمایا جعلت من ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ذرا اسلوب دیکھیے کہ میں نے اپنے ذکر کو آپ کا ذکر کر دیا ہے، ورنہ یار لوگ ہمیں ذکر ہی نہ کرنے دیتے، پر میں محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، اب جو آپ کا ذکر کرتا رہے گا گویا اس نے میرا ذکر کیا ہے۔ اب جو کہتے ہیں تم کھڑے ہو کے نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو، تو اللہ فرماتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس کا ذکر کھڑے ہو کے بھی بیٹھ کے بھی ہر جگہ ہر صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کیا۔ اور قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ کے ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کا نام اعمال کھلے گا اس میں لکھا ہوگا کہ اس کو ڈبل ثواب دیا جائے، اس نے اللہ کا بھی ذکر کیا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ کیونکہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، حوالہ دینا میری مجبوری ہے، اور میری تقریر حوالوں سے زیر بار رہتی ہے، اتنی تقریر نہیں ہوتی جتنا حوالے دیتا ہوں۔ اور یہی وجہ کہ آج تک مجھے کسی نے فون کر کے نہیں کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ تقریر کر گئے تھے، یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ جس کتاب میں کہیں گے وہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، تیسرا کیا جواب ہے؟ یہ تفسیر در منصور کے اندر ہے،
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر کے اندر ہے، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، اور اگر کوئی میرا ذکر کرے اور آپ کا ذکر نہ کرے، یہ ذکر میں اس کے منہ پہ مار دوں گا، ذکر ہی قبول نہیں کروں گا، ذکر اسی کا قبول ہوگا جو آپ کا ذکر کرے گا اور میرا ذکر ملا کے کرے۔ ایک علمی بات ہے، تھوڑی مشکل ہے۔ ایک کیمسٹری کا پروفیسر حضور غزالی زمان راضی دوران سیدی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور والا بات یہ ہے، نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب چونکہ میں خود ساختہ عالم ہوں، اگر میں نے پڑھا ہوتا علوم عالیہ کو، اپنا جگر پگھلایا ہوتا علوم و معارف اور اسرار و رموز کے اندر، تو اور بات تھی، میں تو کیمسٹری کے اندر پی ایچ ڈی کیمسٹری کا پروفیسر ہوں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہم ثنا پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، آخر یہ کیا ترتیب ہے یہ نماز کی کہ اللہ کا ذکر کرتے 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 اچانک کہا جاتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کے ذکر کو ہم جو نماز میں بیان کرتے ہیں کہیں میرے آقا اس عبادت میں تو شریک نہیں ہے، اور عبادت میں کوئی شریک ہو جائے تو شرک ہوتا ہے؟ جب سے یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو میں نے نماز کے اندر اتحیات کے اندر سلام پڑھنا چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آگے بھی غزالی جماعت ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ وقت کا جامی، وقت کا رومی، وقت کا غزالی اور اپنے وقت کا ابن عربی، جس کی نظر تصوف پہ بھی ہے، تحقیق پہ بھی ہے، تفسیر پہ بھی ہے، اور جس کی نظر لوگوں کے دل پر بھی ہے، ذہن پر بھی ہے، وہ غزالی زمان۔ اب آپ نے یہی حدیث سامنے رکھی کہ محبوب جو میرا ذکر کرے اور آپ کا ذکر نہ کرے وہ میں ذکر قبول ہی نہیں کروں گا، اس کے منہ پہ ماروں گا۔ جب آپ نے حدیث اس کے سامنے رکھی تو فرمایا بتائیے پروفیسر صاحب یہ قانون ہے کہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے وہ ذکر قبول نہیں ہوتا؟ کہتے جناب یہی وجہ ہے، میں سمجھ گیا ہوں، بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب یہ سمجھ گئے ہو تو قانون اس کا یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ تو اب قانون جب یہ بن گیا تو اگلی بات جلدی سمجھ آئے گی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر بھی ہے، تاکہ تم جب قرآن پڑھو تمہارا قرآن پڑھنا درجہ قبولیت تک پہنچ جائے۔ اور یہ نماز بھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ نماز بھی میرا ذکر ہے، تاکہ نماز کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہو، مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو، تاکہ تمہاری نماز درجہ قبولیت تک پہنچ جائے، درجہ قبولیت تک پہنچ جائے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریک فی العبادت نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک فی الذکر ہیں۔ اور شریک فی الذکر اس لیے ہیں کہ جب محبوب ذکر میں شریک ہوں گے تو تمہارا یہ ذکر درجہ قبولیت تک پہنچ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت تامہ نصیب ہو جائے گی۔ کوئی مشکل تقریر تو نہیں ہو رہی؟ حضور والا مکاشفۃ القلوب کتاب ہے، لکھنے والا امام غزالی ہے۔ ایک حوالہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، اور نبی کے سامنے چرند پرند ہر جانور انسان سب کی بولیاں سامنے ہوتی ہیں، وہ سب کی بات کو سمجھتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں۔ انبیاء کا یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے انبیاء کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک کیڑا زمین پہ رینگ رہا ہے، اور آپ کیڑے کو ہاتھ پہ رکھتے ہیں، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سوال کرتے ہیں اے کرم کیڑے یہ بتا تجھے جو اللہ نے تخلیق کیا ہے تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اب کیڑے نے جواب دیا میری اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، جیسے صبح ہوتی ہے میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوں، اور جب رات ہوتی ہے تو میں ساری رات اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھتا ہوں۔ اب آپ نے پوچھا اس کیڑے سے کہ تمہیں کیسے پتا یہ القات تجھے ہوا ہے کہ تو دن میں اس کا ذکر کرے رات میں محبوب کا ذکر کرے؟ تو اس نے جواب دیا اللہ نے مجھے یہ القاء کیا ہے، میں ذکر اسی کا قبول کرتا ہوں جس میں ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ حوالہ دیا ہے بابا، امام غزالی نے لکھا مکاشفۃ القلوب کے اندر۔ تو یاد رکھیے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں، ہاں ایک بڑا خوبصورت نکتہ عشق والوں کے لیے ہے، خشک طبیعت والوں کے لیے نہیں ہے، تصوف والوں اور عشق والوں کے لیے ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی نے اس کو لکھا ہے اپنی شرح بخاری عمدۃ القاری، صحیح بخاری کی شرح کے اندر عمدۃ القاری کے اندر لکھا علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے ان کی کئی جگہ پر حاضری لگتی ہے۔ نماز ایک جامع عبادت ہے، یہ نماز کہیں سے کہیں انسان کو لے کے جاتی ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور کہا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اچانک اس بندے کا رخ مصطفیٰ کی طرف موڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرماتے ہیں اب تو اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس لیے؟ تاکہ تجھے پتہ لگ جائے کہ میری بارگاہ سے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ جدا نہیں ہے۔ تو اب آ گیا ہے تو تجھے تیری حاضری میری بارگاہ میں بھی لگ گئی، اور میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھی حاضری لگوا، رک ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا، کہا اب آگے چل اور کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو اللہ کے ولیوں پر۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، نماز کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں۔ اگر فرض رہ جائے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر واجبات رہ جائیں تو سجدہ سہو کر کے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ التحیات کے لفظ سے لے کر عبدہ و رسولہ تک یہ ساری واجبات میں سے ہے، واجب ہے۔ اگر اس میں کوئی جملہ رہ جائے گا، سجدہ سہو نہیں کریں گے، نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی کہے میں ولیوں سے بغض رکھتا ہوں اور میں نہیں پڑھتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا نماز میں ولیوں پہ سلام پڑھتے ہو، باہر نکل کے کہتے ہو ہم مانتے نہیں ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ نماز میں تو ان پر سلام پڑھتے ہو اور ان کو سلام کرتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، باہر نکل کے کہو ہم مانتے نہیں۔ اب بتاؤ نفاق کہاں پایا جاتا ہے؟ جو نماز میں بھی ان کو مانتے ہیں باہر نکل کے بھی مانتے، وہ منافق ہیں یا عاشق ہیں؟ عاشق وہی ہے جو اندر بھی مانتے ہیں باہر بھی مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اب بخاری اور مسلم شریف کی اور مشکات شریف کی، بخاری اور مشکات شریف کی حدیث بات ہے۔ جب کوئی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز میں خدا کی بارگاہ میں حاضری، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری۔ اور پھر کیا ہے کہ جب کوئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جو زمین اور آسمان پر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں سب کو تمہارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ یہاں صوفیاء کہتے ہیں جس شجرے طریقت میں تم بیعت ہو، اگر تم نماز پڑھتے ہو اور یہ شجرے طریقت والے اولیاء اصفیاء ازکیاء نوکبا نوجبا اگرچہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر جب تم نماز میں ان پر سلام بھیجتے ہو یہ تمہیں جواب دیتے ہیں، اور اگر تم نماز نہ پڑھو ان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ جہاں نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے وہاں جس شجرے میں تم مریدوں بزرگوں کی خدمت میں بھی تمہاری حاضری لگ جاتی ہے۔ اب جس شجرے کے اندر نماز نہیں ہے، قائم نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ان کے تو قبرستان میں مزار میں بھی بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سا سلسلہ بن گیا، یہ لوگ کون آ گئے ہمارے شجرے کے اندر، کھاتے کے اندر، یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، ان کی حاضری نہ یہاں لگتی ہے نہ وہاں لگتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ نماز ایک جامع عبادت ہے۔ پھر یہاں بھی بات نہیں، فرمایا اب تم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کے حوالے سے بھی ایک بات کہہ دوں، درود ابراہیمی جہاں پڑھا جاتا ہے اس کی بڑی وجوہات ہے، اس ایک وجہ بتاؤں کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے، عشق ہے، روتا ہے کیا ہے جی۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم درود پڑھتے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں۔ آل ابراہیم اس پر بھی ایک گھنٹوں خطاب ہو سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات، جب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری شان اور میری امت کی شان بیان کی ارواح انبیاء کے اندر، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب امت محمدیہ کی عظمت اور شانوں کو سنا تو عرض کی باری تعالیٰ میرا دل یہ کرتا ہے میں اس امت کی مہمانی کروں، ان کو کوئی چیز کھلاؤں پلاؤں، اس امت کی مہمانی کروں، یہ ایک نبی کی خواہش ہے،
یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل، یہ تو امت آخر میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ آخر میں ہے، لیکن تو ہر شے پہ قادر ہے، تیرا یار ہوں، اور یار جب کوئی فرمائش کر دے تو ماننی ہوتی ہے۔ یہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس امت کی مہمانی کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت سے کافور کی مٹھی بھر کے لے آؤ، اور میرے پیارے خلیل کو دو، اس کو ایسے بکھیرو، اور ہوا کو حکم دو روئے زمین پر اس کافور کو بکھیر دے، اور جہاں جہاں یہ کافور کا قطرہ یا ذرہ گرے وہاں نمک کی کان پیدا کر دی جائے۔ قیامت تک جو امت محمد یا نمک کھائے گی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ تو جس کا نمک کھاتے ہو اس پر درود بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ روح البیان کے اندر ہے، یہ بھی حوالہ دے دوں کوئی پریشان نہ ہو۔ عزیزان محترم، ورفعنا لک ذکرک، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اب قانون یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ محبوب فرماتے جب بندہ اکیلے بیٹھ کر ان کا ذکر کرتا ہے وہ اکیلے ان کا ذکر کرتے ہیں، جب یہ جماعت کے اندر اجتماع میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں محبوب انا جلیس من ذکرانی، میں اس کا ہم نشین بن جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ لوگ؟ چلو باقیوں سے کوئی امید نہیں، علماء تو توجہ کریں نا۔ انا جلیس من ذکرانی، محبوب فرماتے ہیں حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، اور یہ انا جلیس من ذکرانی مولانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی صفت کاملہ سے متصف ہے۔ تو جب کوئی اللہ کا ذکر کرے وہ اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ذکر کرے وہ مصطفیٰ کا ہم نشین ہوتا ہے۔ اور کشکول کلیمی کے اندر شاہ کلیم جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تم کس کے ہم نشین ہو تو پھر تم یہ دیکھو اگر تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو تمہیں اللہ کی ہم نشینی میسر آئی ہے، اگر تم نبی پر درود بھیج رہے ہو، نبی کا ذکر کر رہے ہو تو مدینے والے آقا کی ہم نشینی نصیب آئی ہے، اگر تم کسی غیر کے ذکر میں ہو تو پھر دنیا کی ہم نشینی میسر آئی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کریں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہم نشینی میں زندگی گزاریں۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینن در حضور اولیاء۔ عزیزان محترم، اور جہاں ذکر کیا جاتا ہے نا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے والے کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اب میں مشکل تقریر سے آسان کی طرف آ رہا ہوں جو آپ لوگوں کا مزاج ہے۔ تو اب جناب والا حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں ایک جگہ ایک مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے نا جلوائے جہاں آرا کے نظاروں کو تک رہا ہے، والضحیٰ کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا دیدار کر رہا ہے، وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مگن ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کر رہا ہے۔ اور جو مسجد کا امام تھا اس نے کہا نوجوان فلاں جگہ محفل ہے، وہاں پہ ذکر ہوگا، ذکر رسول کی محفل ہوگی، میلاد کی محفل ہوگی، چلو ہمارے ساتھ۔ نوجوان نے کہا تم چلے جاؤ، میں یہاں بیٹھ کے اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں، درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ بات محبوب نے فرمائی انا جلیس من ذکرانی، ارے میں محبوب کی مجلس میں بیٹھا ہوں ہم نشینی میں، تم چلے جاؤ، لیکن مولانا ایک بات کا خیال رکھنا وہاں سے جو لنگر ملے میرے لیے لے کے آنا۔ اب عالم کسی اللہ کے ولی کی نگاہ سے بنا ہو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جو الفاظ پڑھ کے بنا ہو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب وہ جو تھا وہ الفاظ والا تھا، برکات اس کو میسر نہیں تھی، اس نے کہا میں اس کے باپ کا ملازم ہوں، ایک جاتا نہیں دوسرا میں اس کے لیے لے آؤں۔ اب وہ چلا گیا، محفل ختم ہوئی، واپس آیا تو یہ نوجوان ابھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ چلتا ہے چلنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مدینے جاتے ہیں در و دیوار نظر آتی ہے، ایک مدینے جاتے ہیں ان کو سرکار نظر آتے ہیں۔ کوئی مدینے پہنچتا ہے، کوئی مدینے والے تک پہنچتا ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور کوئی مذکور کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے واردات قلبیہ ہیں جن کو میسر آتی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اب یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے تو مولانا آ کے سو گئے، جیسے ہی وہ سوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔
یہ سامنے جاتے ہیں میرے آقا اپنا رخ انور پھیر لیتے ہیں، یہ مولانا اس طرف جاتے ہیں میرے آقا رخ انور پھیر لیتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا ایک امتی، میرا درویش، میری ذکر میں گم رہنے والا، میری عشق میں ہر وقت ہوتا زن ہونے والا بیٹھا تھا، ایک تھوڑی کھانے کی فرمائشی کی تھی نا، تو اس سے جان تھوڑی مانگی تھی، تو نے جا کے اس کو ڈانٹ دیا، کھانا نہیں کھلایا، جا اس کو کھانا کھلا کر، تو چاہتا ہے تیرا نبی تو اس سے راضی ہو جائے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ لوگوں کو حقیر نہ جانیے، کسی کو کم تر نہ سمجھیے، ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل جانیے، کیا پتا کون کتنا جلیس رہتا ہے ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں۔ اب یہ ہوا کہ جناب والا یہ وہاں پر اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جا رہا ہے اور دروازہ کراس کر رہا ہے، یہ علامہ صاحب جا کے ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہ آپ بیٹھے، میں بازار سے لا کر آپ کو کھانا دیتا ہوں۔ وہ مسکرائے، فرمایا اب کیا فائدہ، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے امام نے سفارش کی ہے تو کھانا لا رہا ہے، میرے کہنے پہ تو نہیں لایا۔ میں نے کہا آپ بیٹھیے میں لے آتا ہوں، لیکن یہ بتائیے میں نے خواب دیکھا، فرمایا تم خواب میں مجلس رسول میں پہنچے، ہم جاگتے ہوئے ہر وقت جلوہ جانا کو تکتے رہتے ہیں، ہر وقت جلوہ جانا کو تکتے رہتے ہیں، ہم حسن والضحیٰ میں گم رہتے ہیں، ہم حسن بدر جا میں گم رہتے ہیں، ہم ہر وقت والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھتے ہیں، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھتے ہیں۔ ارے یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کمال رکھتا ہے کہ جو ہر وقت درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، میرے آقا وفا کرتے ہیں، مرنے سے پہلے دیدار بھی کرواتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ وفا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وفا ہے اپنی امت سے۔ آپ لوگوں سے وفا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اپنی زندگی کسی موڑ پہ دھوکہ دے جائے، جب تیری زندگی تو اس سے وفادار نہیں، کوئی اور کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ ارے وفا سیکھنی ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا۔ ہمیں ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم آئے نہیں، دنیا میں آئے نہیں، لیکن میرے آقا راتوں میں غاروں میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کے آنسو بہا کے عرض کر رہے ہیں میرے مالک میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ یہ وفا مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ مثنوی شریف میں یہ بات ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک لمحہ بھی جان کائنات کو نہ دیکھتا، میری کیفیت ایسی ہو جاتی کہ میں ایسے لگتا جیسے میری جسم سے روح نکل رہی ہے۔ ایک دن گزرا محبوب نظر نہ آئے، دوسرے دن گزرے محبوب نظر نہ آئے، تیسرے دن بے چین ہو گیا، غاروں کے اندر ہر جنگلوں میں بیابانوں میں صحراؤں میں رخ مصطفیٰ کو تکنے کے لیے بے آب ماہی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے ایک چرواہے سے پوچھا، میں نے کہا تم نے والضحیٰ کے چہرے والے سرکار کو دیکھا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھا ہے؟ تو چرواہے نے کہا مجھے نہیں پتا جو عظمت شان بیان کر رہے ہیں، ہاں میں نے دیکھا ہے ایک حسن کی ضیا پاشیوں سے مرصع اور مرقع شخص اس وادی غار کے اندر جبین نیاز جھکائے ہوئے ہے، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کے چہرے کی چمک سے ساری غار روشن ہو جاتی ہے، اور 3 دن ہو گئے گریہ فرما رہے ہیں، اور ایک ہی بات ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ان کی گریہ زاری کی وجہ سے 3 دن ہو گئے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ بکری جانتی تھی یہ اللہ کے رسول ہے، بکری جانتی تھی رسول ہے، انہوں نے چرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ انسان پوچھتا ہے ذکر کریں ہم کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اس نبی جب 12 ربیع الاول کو محبوب تشریف لائے، اٹھائیے ساری سیرت کی کتابیں، سیرت حلبیہ اٹھائیے، سبل الہدیٰ والرشاد اٹھائیے، آپ جناب والا شرف مصطفیٰ اٹھائیے، سب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، وہ محسن کائنات ہیں، وہ محسن انسانیت ہیں، وہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ کیا یہی وفا ہے کہ وہ جب دنیا میں آئے اس طریق کو امت کو نہ بھولیں اور امت اس طریق کو بھول جائے؟ اس کو وفا کہتے ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ وفا تو یہی ہے کہ میرا نبی ہمیں نہیں بھولا، ہم جب تک جئیں گے ہر سانس کے ساتھ نبی کا ذکر کریں گے، ہم نہیں بھولیں گے۔ یہی وفا ہے مصطفیٰ، اپنے نبی سے وفا یہی ہے۔ عزیزان محترم، معارج النبوت کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، آپ تھک گئے، میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ کی مزاج بیش کا سبب نہیں بنتا، سما خراشی کا سبب نہیں بنتا،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے شب و روز پروگرام تو ہمارے ہیں، تھکاوٹ تو مجھے ہونی چاہیے، لیکن ذکر رسول کی برکت یہ ہے کہ میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوں جب ذکر شروع کرتا ہوں تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ مارے جو نبوت کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے توریت کا مطالعہ کر رہا تھا، جیسے ہی اس نے توریت کا مطالعہ کیا نا تو دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ اب کئی لوگوں کو محبوب کا نام دیکھتے ہی پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے سے۔ اب اس نے کیا دیکھا، لیکن یہ زمانہ آ چکا ہے، محبوب تشریف لے چکے ہیں، اعلان نبوت ہو چکا، مدینے میں ہجرت کر چکے۔ اس نے وہ کاغذات اٹھائے تو اس میں محبوب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے جب دیکھا نا تو نام مٹا دیا۔ اس نے نام مٹایا ایک مرتبہ، دوسرے دن 3 مرتبہ لکھا ہوا، 3 مرتبہ مٹایا، 6 مرتبہ لکھا ہوا تھا، 6 مرتبہ مٹایا، 18 مرتبہ لکھا ہوا جب نظر آیا۔ یہ بھی وارفان اللہ کا ذکر کی ایک تفسیر تھی، جو عملی تفسیر بھی تھی، تصویر بھی تھی۔ جب اس نے مٹایا، دیکھا میں مٹاتا ہوں اور وہ لکھتا ہے، کیونکہ وارفان اللہ کا ذکر کی بلندی کا ذمہ تو خود میرے مصطفیٰ کریم کے رب نے اٹھایا ہوا ہے، ہمارے رب نے اٹھایا، تو میں مٹاتا ہوں پھر لکھتا ہے۔ اب کہا مجھے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں۔ اب وہاں سے وہ چلا، مکے پہنچا، انہوں نے کہا 10 سال ہو گئے، محبوب مدینہ شریف چلے گئے، مدینے پہنچا، کئی دن کی مسافت کے بعد سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہتا ہے بڑی دور سے آیا ہوں اور یہ وارفان اللہ کا ذکر کی تفسیر پڑھ کے آیا ہوں، بلکہ دیکھ کے آیا ہوں۔ میں مٹاتا ہوں، اللہ بڑھاتا ہے، میں کم کرتا ہوں، وہ بلند کرتا ہے۔ اب میں اتنی دور سے آیا ہوں چل کے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں 3 دن ہو گئے تھے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، اور میں جانتا تھا یہ عاشق ہے، عاشق زار ہے، میں بتاؤں گا محبوب کا وصال ہو چکا تو اس کا دل کہیں پھٹ نہ جائے۔ تو میں نے کہا چلو میں تجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اصل بات پتا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو دنیا سے وصال کر کے 3 دن ہو گئے۔ کہنے لگا پھر مجھے محبوب کی مزار مقدسہ پہ لے چل، کیونکہ میں نے توریت اور انجیل میں پڑھا ہے نبی زندہ ہوتے ہیں، الانبیاء احیاء، نبی زندہ ہوتے ہیں، مجھے قبر انور پر لے چل۔ حضرت سلمان فارسی جب لے کے جاتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ اعرابی، وہ دور سے آنے والا شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ توریت اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، زندگی کی نشانیاں دوسری کتابوں میں بھی ہیں، آقا اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، میرے ایمان کی گواہی دیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو قبر انور سے میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ حضرت علی راوی ہیں، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کی قبر انور پہ گر جاتا ہے، اپنے آپ کو گرا لیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا ایمان آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو یہی میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے اٹھا لے، میں آپ کے قدمین میں پوری طرح آنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے وہ آپ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا ہی تھا، اس کی روح پرواز کر گئی اور فرمایا میں نے جن ہاتھوں سے محبوب کو غسل دیا تھا، نبی کے اس عاشق کو بھی غسل دیا، ہم نے جنازہ پڑھایا اور جا کے جنت البقیع میں تدفین کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر کوئی نام مٹاتا ہے اللہ اس کو زیادہ کرتا ہے، کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ دیکھیں جتنی مخالفت ہو رہی ہے ذکر رسول ویسے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ آپ دیکھیں نا ذکر رسول کی یہ بھی تو ایک برکت ہے نا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ہر جگہ نام لکھا ہوا ہے، ہر جگہ نام لکھا ہوا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام نے میرے آقا کے نام کا وسیلہ پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امام قسطلانی اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے اللہ نے فرمایا محبوب اے آدم علیہ السلام یہ تو آپ نے اپنی ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، آپ پوری اپنی اولاد آدم کے لیے دعا مانگتے تو اس نام کے وسیلے سے تیرا رب سب کو بخش دیتا، سارا رب سب کو بخش دیتا۔ یہی وجہ ہے، میں پہلے ایک واقعے کو عام سمجھتا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا،
میں سمجھتا تھا کسی نے ویسے عقیدت کے زور پہ لکھ دیا، پھر میں نے دیکھا یہ واقعہ سیرت حلبیہ میں ہے، مقاصد السالکین کے اندر ہے، اور مستند اور معتبر کتب کے اندر یہ واقعہ ملا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے پیارے کلیم اللہ جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کرو، امر ربی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اعمال میں مشہور تھا کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، سوء عمل رکھتا تھا، حسن عمل پاس نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں، تجہیز و تکفین کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تو گناہگار تھا اور اس کے گناہ تو مشہور ہیں، ہر زبان پہ زد و عام ہے۔ اللہ نے فرمایا بس ایک ادا مجھے پسند آئی ہے، وہ یہ ہے اس نے توریت کھولی، میرے یار کا نام لکھا تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا ہے، آنکھوں سے لگا لیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں اگر بنی اسرائیل کا کوئی امتی نام کو چومے اس کو فیض ملتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ایک بار ہم حج پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں مکہ شریف کے اندر حج ختم ہوا، اگلے دن سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو ہم چومنے لگے، کیونکہ میں یہاں بھی سنی ہوں، وہاں بھی سنی ہوں، یہاں بھی حنفی ہوں، وہاں بھی حنفی ہوں، میں جہاں بھی جاؤں ہر جگہ وہی ایک ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں کہ چومنے والے بیٹھے تو چوم لیا، نہیں چومنے والے بیٹھے تو ان کے ساتھ مل گیا۔ وہ کہا نے لکھا ہے کہ اگر یہاں سارے ادب سے چومنے والے بیٹھے ہوں اور کوئی اکڑ کے بیٹھ رہے، ایسا نہ اللہ اسی وجہ سے پکڑ لے تو میرے محبوب کی تعظیم نہیں کرتا۔ جیسے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور والا یہ جو ہم نام آئے سرکار کا چومتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی عالم اور حافظ تھا، لیکن ان کو محبت کی باتیں نظر کہاں آتی ہیں؟ اس نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا مولانا پہلے یہ بتاؤ جو بندہ نبی کا نام آئے چومے وہ تعظیم کرتا ہے یا توہین کرتا ہے؟ اس نے کہا جی تعظیم کرتا ہے۔ فرمایا پکی بات ہے؟ کہتے ہاں جی۔ فرمایا پھر تعظیم کرتا ہے تو مانو، اللہ نے قرآن میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تعظیم اور توقیر کا حکم ہے، پیمانہ نہیں، کیسے کرو؟ جیسے بھی ہوتی ہے محبوب کی تعظیم کرو، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، جیسے بھی ہوتی ہے محبوب کی تعظیم کرو۔ لیکن اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ یہ مستحب ہے، چومو تو ثواب ہے، نہ چومو تو گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی منع کرے تو پھر فرض بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق والے دلائل نہیں ڈھونڈتے، محبت خود ان کو مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بھی میں مسئلہ بتا دوں۔ تو حج کے آخری دوسرا دن تھا، حج ختم ہوا، جیسے ہی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اذان میں نے چوما تو دو صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت یہ آپ نے جو نام چوما ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا پھر یہ اعتراض کرنے والوں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ اس بندے سے اعتراض کرتے ہیں جن کا علم کمزور ہو۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے عبارت پڑھی نا عربی میں کہ جی آدم علیہ السلام کو سرکار کا نور نظر آیا، پوری عبارت پڑھی تو انہوں نے چوما۔ ان کو موقع ملا، کہنے لگے سمجھ گئے بھائی جس بندے کو عربی آتی ہے یہ پڑھا لکھا ہے، تو کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، انہوں نے چوما، آپ کو نظر آیا کہ آپ نے چوما ہے؟ میں نے کہا 3 دن تم شیطان کو کنکریاں مارتے رہے، حج پہ آئے ہوئے ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تو شیطان نظر آیا کنکری ماری، تمہیں نظر آیا کہ تم 3 دن کنکریاں مارتے رہے ہو؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں، نبیوں کے باپ بھی ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ لڑنا نہیں ہے، یہ عمل مستحب ہے، لیکن جہاں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے انکار نہیں کرنا چاہیے، ادب کی بات آ جائے، تعظیم کی بات آ جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات آ جائے، سیرت کی بات آ جائے، معجزات کی بات آ جائے، کمالات کی بات آ جائے، انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی نام کو زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے تو خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر یہی نام قبر میں یاد رہا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرشتوں نے پوچھا تو بچت ہو جائے گی۔ اگر یہی نسبت کام رہی تو پل صراط سے گزرتے ہوئے جب لوگ گزریں گے میرے آقا فرماتے ہیں ہم وہاں کھڑے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ جو بندہ اپنے نبی سے وفا کرتا ہے نا، پھر میرے آقا اس سے وفا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ جانوروں، حشرات الارض، پرندوں کی بھی محبت رسول کو پڑھا کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ حیات الحیوان اٹھائیے علامہ دمیری علیہ رحمہ کی، وہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، یہ جو مکھی ہوتی ہے نا شہد کی، یہ جب جاتی ہے نا کوئی رس لیتی ہے، وہ کھٹا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، پھلوں سے پھولوں سے لیتی ہے، تو
مولانا روم فرماتے ہیں ایک دفعہ شہد کی مکھی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسنوی کے اندر یہ پورا واقعہ میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ تم تو جو شہد لیتی ہو، پانی لیتی ہو، وہ کھٹا ہوتا ہے، جب شہد ہوتا ہے یہ میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، درود کی وجہ سے کھٹاس مٹھاس میں بدل جاتی ہے، اور جب امت ہی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اب وہ مولانا روم اور علامہ ضمیری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی جب آتی ہے نا تو اس کے چھتے کے اندر نا ایک ملکہ مکھی بیٹھی ہوتی ہے۔ آج کل یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے، سائنسدانوں نے اس ملکہ مکھی کو ویسے دکھا دیا ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں تو وہ نظر آئے گی۔ اس کے اوپر تاج ہوتا ہے، وہ چھتے کی جو دروازہ ہوتا ہے وہاں بیٹھی رہتی ہے، اور جب کوئی مکھیاں پانی لے کے آتی ہیں تو ان کا منہ سونگھتی ہے، اگر انہوں نے درود شریف پڑھا ہوتا ہے تو اندر آنے دیتی ہے، ورنہ وہی قتل کر دیتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اب وہ آپ صبح جہاں شہد کی مکھی کا چھتا لگاؤ، نیچے دیکھیے گا کئی مکھیاں پڑی ہوگی، ان کا سارا اور دھڑ علیحدہ ہوگا، یہ درود و سلام کی منکر مکھیاں ہیں۔ اب شہد کی مکھی ہو کر گھر میں اس کو نہیں آنے دیتی جو درود نہ پڑھے، اور ہمارے یارانے کس کس سے زیادہ غور کیا کبھی آپ نے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہم تو نہیں دیکھتے یہ نبی کا وفادار ہے یا غدار ہے، ہمارے یارانے چلتے ہیں، لیکن یقین فرمائیے صحابہ کی تعلیم یہ تھی جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ ہمارا ہے۔ پھر وہ ابھی مسلمان ہوا ہے تو محبتیں ایسی تھی کہ سالوں سے چل رہی ہیں، ازل سے یہ رشتہ بندھا ہوا ہے۔ تو وہ شہد کی مکھی، علامہ ضمیری کہتے ہیں کہ پوچھا گیا حضور یہ مکھی کیوں قتل کرتی ہے؟ فرمایا کچھ وجوہات ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ درود جو نہ پڑھے اس کو قتل کرتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نر اور مادہ مکھیوں کے علیحدہ علیحدہ پورشن بنے ہوتے ہیں، جو نر مادہ کے پورشن میں جائے یا مادہ نر کے پورشن میں جائے اس کو قتل کرتی ہے، تیسرا جو شہد کی مکھی ہو وہ گندگی کی وجہ اوپر جا کے بیٹھے اس کو قتل کرتی ہے کہ تو پڑھتی درود ہے بیٹھتی گندگی پر ہے۔ آپ سمجھے نہیں، میں بات کو کھولنا نہیں چاہ رہا، اب بات کو سمجھے، کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اب تین وجوہات سے وہ مکھی ملکہ اس کو نہیں آنے دیتی، درود جو نہ پڑھے، دوسرا ادھر ادھر منہ مارے، تیسرا گندگی پر بیٹھے۔ تو جو درود و سلام والے ہیں وہ ان کو چاہیے وہ گندگی کی طرف بھی نہ جائے، ادھر ادھر منہ بھی نہ مارے، کیونکہ وہ درود پڑھنے والے ہیں، تاکہ جب یہ قبر میں جائیں تو یہ جو موت ہے یہ دلہن بن کے اس کو سجا کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ چونکہ شادی کے موقع پر انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ تمام کے بچوں اور بچیوں کا نصیب اچھا کرے، اور خصوصاً اس دلہے کا اور یہ بچوں کے جو شادیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کا نصیب اچھا کرے، اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نسلوں تک اللہ ظاہر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔